حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ جو جانا چاہے مکے کو چھوڑ کے حبشہ کی طرف چلا جائے، حبشہ کی ہجرت کر لے۔ حبش ایک ملک کا نام تھا، حبشہ، چلے جاؤ، حضور نے اجازت دے دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ، 12 مرد اور 4 عورتیں پانی کی کشتی سے نکل گئے، حبش پہنچ گئے۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا عیسائی تھا۔ پھر ان کے پیچھے پیچھے 80-85 اور مسلمان کشتی میں سوار ہو کے پھر نکل گئے۔ مکے والوں نے سوچا یہ تو نکل گئے، پیچھا کیا، نہیں پکڑ سکے۔ وہاں مکے والے بہت سارے تحفے تحائف لے کے، گفٹ لے کے نجاشی بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے، نجاشی بادشاہ سے کہنے لگے کہ یہ ہمارے ملک سے لوگ بھاگ کے آ گئے ہیں، یہ بڑے فتنے والے ہیں، بڑے جھگڑے والے ہیں، لڑائی والے ہیں، یہ بچ کے بھاگ گئے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ نجاشی بادشاہ نے کہا ایسے تو میں حوالے کروں گا نہیں، دربار میں آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ مسلمانوں کو بلایا کہ بھئی یہ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھاگ کے آئے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ہم بھاگ کے نہیں آئے، ہم پر اللہ نے کرم فرمایا، ہم گمراہی میں تھے، اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، اللہ کے رسول ہمارے درمیان آئے، انہوں نے ہمیں انسانیت سکھا دی، ہم تو پتھروں کے آگے سر جھکاتے تھے، انہوں نے ہمیں عزت دی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تقریر فرمائی جو کتابوں میں موجود ہے۔ نجاشی بادشاہ نے کہا کیوں بھائی، آپ تو کہہ رہے تھے بھاگ کے آئے ہیں، دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نجاشی نے کہا کچھ اور سناؤ، تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کر کے سنائی۔ جب سورہ مریم کی تلاوت کی، نجاشی بادشاہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا تم لوگ جاؤ، میں نہیں چھوڑ سکتا انہیں، یہ سچے لوگ ہیں، یہ سچے لوگ ہیں، جو انہوں نے بتایا ہے، اللہ کا کلام سنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے پیغمبر تھے، انہوں نے بھی ایسے نبی کی بشارت دی تھی۔ وہاں سے یہ اپنا سا منہ لے کے آ گئے، مکے کے اندر اور فتنے شروع کرے انہوں نے، اور فتنے، حضور کو ستانا شروع کرا۔ پھر انہوں نے آپس میں مسکوٹ کری، میٹنگ کری، میٹنگ کر کے کہا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، جو مکے کا سب سے بڑا سردار ہو، مکے کا سب سے بڑا مالدار آدمی ہو، مکے کا سب سے بڑا عزت والا آدمی ہو، چلے جاؤ۔ عتبہ اس کا نام تھا، اس کو بھیج دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ حضور کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اے میرے بھتیجے، تم جو ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو تو برا کہنا چھوڑ دو، اگر تمہیں مال دولت چاہیے تو ہم تمہیں مال دولت دے دیتے ہیں، مالدار بنا دیں گے، اگر تمہیں عزت چاہیے تو ہم تمہیں اپنے عرب قبیلوں کا سردار بنا دیں گے، اگر تمہیں بادشاہت چاہیے تو ہم تمہیں عرب کا حاکم اور بادشاہ بنا دیں گے، اور اگر تمہارے دماغ میں کچھ خلل ہے ہم اس کا بھی علاج کرا دیں گے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم کہہ رہے ہو نا، ان میں سے ایک بھی بات نہیں ہے، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اللہ نے میرے اوپر کتاب اللہ نازل فرمائی ہے، قرآن نازل فرمایا ہے، میں تو اللہ کا کلام لے کر آیا ہوں، مجھے نہ دولت چاہیے، نہ عزت چاہیے، نہ بادشاہت چاہیے، نہ خلل ہے میرے اندر، نہ مجھے علاج کرنا ہے، میں تو اللہ کا پیغام لے کے آیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے سامنے اللہ کے کلام قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون صدق اللہ العظیم۔ حضور نے یہ آیتیں پڑھ کے سنائی، ایک رکوع 24ویں پارے کا سورہ حامیم سجدے کا ایک رکوع سنایا۔ عتبہ چپ کا بیٹھا سنتا رہا، ایسے ہاتھ لگائے ہوئے گردن پہ ہاتھ لگائے بیٹھا رہا، چپ کا سنتا رہا۔ قرآن کریم اس کے دل میں اتر گیا، لیکن بد نصیب تھا، ایمان نہیں لایا، چپ چاپ اٹھ کے چلا گیا۔ مکے والے سوچ رہے تھے ہم نے بڑا جگادری بھیجا ہے، بہت سمجھدار آدمی بھیجا ہے، بہت پیسے والا بھیجا ہے۔ یہ جب گئے تو اس نے کہا میاں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، جو کر رہا ہے کرنے دو، میں ایسا کلام سن کر آیا ہوں، نہ شعر شاعری ہے، نہ کچھ اور ہے، نہ جادو ہے، نہ منتر ہے، نہ کچھ اور ہے، وہ تو میں ایسا کلام سن کے آیا ہوں کہ جو میرے دل میں اتر گیا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، قرآن تو ساری دنیا کے لیے ہے، اور جو کوئی بھی دل سے پڑھ لے گا۔ میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ پہلے کئی ہمارے غیر مسلم ٹیچر تھے، میں نے جب اسکول میں پڑھا، کالج میں پڑھا، یونیورسٹی میں پڑھا، تو کئی ہمارے غیر مسلم ٹیچر تھے، وہ قرآن کریم کی آیات کو سنتے تھے اور احترام کرتے تھے۔ ایمان لانا نہ لانا یہ تو اللہ کی توفیق ہے۔ تو مسلمان بھائیوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو بہت تفصیل سے اس کا ترجمہ بتاتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ مذہب اسلام یہ اللہ کا دین ہے، اس کو اللہ نے پھیلایا ہے اور اللہ ہی پھیلائے گا۔ یہ ہمارا آپ کا اس میں کوئی زیادہ دخل نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے دین میں فتنے پھیلائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت فرمائی۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور اس کی البتہ ہم ہی حفاظت کریں گے۔